debate ho raha hai, and we can see by the empty desks and the empty seats on the government side کہ وہ کتنا اہمیت دیتے ہیں اس اہم ایشو کو, کتنے اہمیت دیتے ہیں عوام کے مسائل کو, کہ انہوں نے اپنے تو سینئر منسٹرز بھی نہیں بھیجے. یہاں تو ہمارے منسٹرز آف اسٹیٹ ہے, سائنس کا وزیر ہے, پوسٹ آفس کا وزیر ہے, مگر اصل وزیر تو نہیں ہے, چھوٹے وزیر. وزیر ہوتا ہے بلاول صاحب, وزیر ہوتا ہے. جی جناب اسپیکر, ہمارا امید ہے کہ ایک دن یہ ہاؤس اپنا وزیر فائنانس منسٹر کو دیکھے گا, اپنا فائنانس منسٹر سے سنے گا اور سوال بھی پوچھ سکیں گے ڈائریکٹلی. مہنگائی نے اس ملک کے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے مسٹر اسپیکر. ہر طبقہ پریشان ہے کہ جب سے یہ حکومت آیا ہے تب سے عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. جی پلیز. یہ حکومت مانے یا نہ مانے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ when this government took over, inflation تھا, مہنگائی تھا, اور اب بہت بڑھ گیا ہے. When this government took over, they had to deal with a floundering economy, and they've turned it into a sinking economy, Mr. Speaker. جب یہ حکومت آئے تو بے روزگاری تھا, اب بہت بڑھ گئی ہے. جب یہ حکومت آئے غربت تھا, اب بہت بڑھ گئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, یہ سیاسی بیان بازی نہیں ہے. These are the facts, Mr. Speaker. These are the facts. حکومت کے اپنے ادارے کیا کہہ رہے ہیں, حکومت کے اپنے ادارے کیا کہہ رہے ہیں, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کیا کہہ رہا ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے, ایف بی آر کیا کہہ رہا ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹکس حکومتی ادارہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے دہائی میں in the last 10 years مہنگائی اتنی تیزی سے نہیں بھری ہے جس تیزی سے پچھلے ایک سال میں بھری ہے. جنوری 2019 میں مہنگائی کی شرح 6.2% تھی اور اب 14.5% تک پہنچ گئی ہے. اور فوڈ انفلیشن خوراک کی مہنگائی نے بہت بڑھی ہے. 1.6% سے لے کے 1.6% تھا اور اب فوڈ انفلیشن 25% تک پہنچ گئی ہے. سب سے حیران کن بات جناب اسپیکر, سب سے حیران کن بات, جو پیرشبل فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں, وہ خوراک کے آئٹمز جو جلدی خراب ہوتے ہیں, ان میں مہنگائی 78% کا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ دالوں کی قیمت میں 83% تک بڑھ گیا ہے. پیاز 125% کا اضافہ ہوا ہے. ٹماٹر 158% کا اضافہ ہوا ہے. آلو 87% کا اضافہ ہوا ہے. یہ تو میرے فگرز نہیں ہیں جناب اسپیکر, یہ آپ کے اپنے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے فگرز ہے. It's worth noting, Janab Speaker, the discrepancy in the inflation, the general inflation rate and the inflation faced by the rural population. Where the general inflation rate is at 14%, the rural population is facing an inflationary rate of 16%. جہاں general inflation perishable food items کے لیے 79% ہے, rural population کے لیے 91% ہے. اور اس سب کے اوپر آپ نے گیس چارجز میں 55% کا اضافہ کیا ہے, موٹر فیول میں 76% کا اضافہ کیا ہے, الیکٹریسٹی چارجز میں 14% کا اضافہ کیا ہے. ہم نے سب اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جانا ہے جناب اسپیکر, اپنے عوام کو جواب دینے ہیں. ہمارے عوام ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچے کو کھانا کھلائے یا اپنا بجلی کا بل اور اپنا گیس کا بل بھر لے. It is beyond me, I don't understand how a majority of members of this house face their constituents.
عوامی نمائندے اس معاشی قتل پہ خاموش نہیں رہ سکتے. صرف وہ لوگ جو عوام کے نمائندے نہیں ہیں, جو کسی اور طریقے سے آئے ہیں, وہ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, عوام کو کوئی پریشانی نہیں ہے اور معیشت ترقی کر رہی ہے, معیشت صحیح سمت پہ جا رہی ہے. یہ ہمارا فیکٹس نہیں ہے, ہمارا سٹیٹسٹکس نہیں ہے, ہمارے نمبرز نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے ادارے کے نمبرز ہیں. اور اگر یہ مہنگائی, یہ ظلم, اگر یہ ظلم عوام کا معاشی قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب اسپیکر؟ ہمیں سب یاد ہے جب عمران خان صاحب کہتا تھا کہ جب وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے. جناب اسپیکر, جب آپ کا حکومت نااہل ہوتا ہے, نالائق ہوتا ہے, سلیکٹڈ ہوتا ہے, عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں, تو پھر عوام کا درد کا احساس بھی نہیں ہوتا. آئی ایم ایف کے سامنے جھک جاتے ہیں, اپنے غریب عوام کے معاشی حقوق پہ سودا بازی کرتے ہیں, پاکستان کے معاشی خود مختاری پہ سودا بازی کرتے ہیں, تو پھر مہنگائی بڑھتی ہے جیسے آج بڑھ رہی ہے, جیسے آپ کے اپنا بیورو آف اسٹیٹسٹک کہہ رہی ہے کہ تاریخی طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم کو ہمیں بتانا چاہیے کہ اس کا کون سا کرپشن کی وجہ سے اتنا اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں. یا ہمارا بات مان لے کہ وہ نااہل ہے, نالائق ہے, سلیکٹڈ ہے, جو بھی ہے, گھر جانا پڑے گا اور عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. جناب اسپیکر, وزیر اعظم کہتا تھا کہ وہ قرض نہیں لے گا, قرض لینے سے پہلے وہ خودکشی کر دے گا. اور اب پاکستان کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے, عمران کا اپنا اسٹیٹ بینک کیا کہتا ہے کہ پچھلے 15 مہینوں میں حکومت نے 11,000 ارب روپیہ کا قرض لیا ہے. 11,000 ارب روپیہ. اس حکومت ہمیشہ ماضی کی بات کرتی ہے. جناب اسپیکر, پچھلے 61 ایئرز میں 1947 سے لے کے 2008 تک 6,000 ارب روپیہ لیا گیا تھا, اور پچھلے 15 مہینوں میں 11,000 ارب روپیہ لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک اندازاً آن ایوریج ہم نے ہر دن 5 ارب روپے لیا تھا. نون لیگ کے دور میں 2013 سے لے کے 2018 تک ہم نے اندازاً ہر دن 8 ارب روپے کا لون لیا تھا. لیکن اب ان پچھلے مہینوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہم نے ہر دن ایوری ڈے 25 بلین روپیز کا قرض لے رہے ہیں. جناب اسپیکر, یہ اپوزیشن کے فگرز تو نہیں ہیں, یہ حکومت کے اپنے رپورٹس, حکومت کے اپنے ادارے کے فگرز ہیں. عمران خان نے تو کہا تھا کہ وہ خودکشی کر دے گا. جناب اسپیکر, خودکشی ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ مان لو کہ آپ غلط تھے, آپ غلط ہو, عوام کو ریلیف دو ورنہ گھر جانا پڑے گا. جناب اسپیکر, ہمیں تو یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران کہتا تھا کہ پاکستانی عوام اس لیے ٹیکس نہیں دیتے کہ ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, اور جب ایماندار عمران وزیر اعظم بنے گا تو پھر پاکستان کے عوام ٹیکس دینا شروع کر دے گا. اب حکومت کا اپنا ادارہ, حکومت کا اپنا ایف پی آر کیا کہہ رہا ہے کہ حکومت اپنا ہی رکھے ہوئے ٹیکس ٹارگٹس بھی پورا نہیں کر رہے. 7 مہینوں میں تقریباً 400 ارب کا ٹیکس شارٹ فال ہے. اور اب تو پھر the Prime Minister should tell us کہ کیا ہمارا وزیر اعظم ایماندار نہیں ہے, حکومت
करप्ट है और इसलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा है, या जैसे हम कहते हैं कि ये हुकूमत ना अहल है, ना लायक है, सिलेक्टेड है, इसलिए टैक्स वसूल नहीं हो रहा है। जनाब स्पीकर, मैंने तो पहले दिन से कहा था, मैंने पहले दिन आपके सामने कहा था कि ये अवाम दुश्मन बजट है, इनके मुआशी पॉलिसीज हमारा अवाम का मुआशी कत्ल है, इनका बजट अवामी बजट नहीं, इनका बजट तो पाकिस्तानी बजट नहीं, इनका बजट PTIMF की बजट है और हमें ये नामंजूर है। इस मुल्क के अवाम, पाकिस्तान के अवाम ये PTIMF बजट नहीं मानते हैं। The IMF deal is a bad deal. It is a bad deal for Pakistan. It is a bad deal for the people of Pakistan. It is a poor deal. It is a poor deal negotiated poorly by those who have compromised on the rights of the people of Pakistan and compromised on the economic sovereignty of Pakistan. It's a complete and utter capitulation to the IMF based on unrealistic targets and a lack of understanding about the way the Pakistani economy actually works, Janaab Speaker. Let's start with the noble objective of documenting the Pakistani economy. A majority of us would support such an initiative from any government, for the entire world is moving towards a documented economy and Pakistan must do the same. The Pakistani economy is largely undocumented, Janaab Speaker. And where the government has gone wrong is that they have decided to document the entire economy all in one go by hook or by crook. No other policy has strangled our economy more than this one stubborn decision to document all at once. It is once again driven by unrealistic targets, a tendency to treat non-taxpayers as criminals that need to be punished, rather than understand that non-taxpayers are hard-working Pakistanis that make up a majority of our economy, which still remains undocumented. It is not because a majority of our citizens are thieves or crooks or corrupt. It is because they do not trust our failing tax system. Instead of taking conducive measures, instead of lowering tax rates, incentivizing and coaxing the hard-working people of Pakistan into the tax net, bringing about tax reform to fix our broken system and addressing the actual structural issues, allowing for a generous and realistic time frame for non-taxpayers to be brought into our tax net, documenting the Pakistani economy slowly and surely. This government is hiking up taxes, forcing everyone to shop and trade with CNIC cards overnight, relying on institutions such as the FIA, NAB, and FPR to harass the working people of Pakistan, which has resulted in the failure of this policy of documenting our economy, and has also resulted in the strangling the life out of Pakistan's economy.